الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا اسلامی سال ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے اور نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمارے عوام کے درمیان مشہور ہے، اور ایسے ہی مشہور ہے جیسے کچھ اور دیگر مہینے مشہور ہیں. مثال کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے مشہور ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے مشہور ہے. ذی الحجہ کا مہینہ حج اور قربانی کی وجہ سے مشہور ہے. بالکل اسی طرح یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی عوام کے درمیان مشہور ہے، اور اس کے مشہور ہونے کی عام وجہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے درمیان یہ رہتی ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا ہے. اور یہ سچ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کو مظلومیت کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا. لیکن اس شہادت کو بنیاد بنا کر ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک بڑی بدعت یہ رائج ہو گئی ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے محرم کے پورے مہینے کو ایک بڑی مسلم تعداد سوگ کا، غم کا اور رنج کا مہینہ سمجھ بیٹھی ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نہ کوئی تقریب منائی جاتی ہے، نہ کوئی فنکشن اٹینڈ کیا جاتا ہے، نہ کوئی خوشی اختیار کی جاتی ہے، بلکہ بعض گھرانوں کے اندر یہاں تک بات سامنے آتی ہے کہ عورتیں اپنا زیب و زینت ترک کر دیتی ہیں. اچھے کپڑے پہننا انہوں نے بند کر دیے، چوڑیاں ہاتھوں سے نکال دی، زیورات اپنے جسم سے اتار دیے، اور صرف انہوں نے اس مہینے میں سوگ منانے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیا. یہ ایک بدعت ہے جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے درمیان محرم کے تعلق سے پھیل گئی ہے. آج کے گفتگو میں ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ جو لوگ سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے کہ اس مہینے میں سوگ کیوں ہے، تو وہ کہیں گے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس لیے ہم سوگ مناتے ہیں. اگر شہادت سوگ کی وجہ بن سکتی ہے، کسی کی شہادت سوگ منانے اور غم منانے کا ریزن اور سبب بن سکتی ہے، تو پھر اس حساب سے اسلامی تاریخ کا غالباً کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بچا ہوا ہوگا جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو. محرم کے مہینے میں اگر حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو ایک قول کے مطابق صفر کے مہینے میں حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا. صحیح قول کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی. ربیع الثانی کے مہینے میں ایک غزوہ پیش آیا، ایک جنگ پیش آئی. 10 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر گئے تھے. کفار نے دھوکہ دے کر اس جنگ کے اندر شریک 10 میں سے 9 مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا. جمادی الاولیٰ کے مہینے میں حضرت مصعب ابن زبیر
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جمادی الثانیہ کے مہینے میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے، ان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ رجب المرجب کے مہینے کے اندر ایک چھوٹی سی جنگ پیش آئی، اور اس جنگ کے سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس جنگ کے اندر ایک صحابی شہید ہوئے۔ شعبان کے مہینے میں حضرت ابو عبید ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا ہے، اور اس غزوے کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ذی قعدہ کو چھوڑ دیجئے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بچتا ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اگر ہم شہادت کو سوگ کا سبب مان لیں تو پھر اسلامی تاریخ کا کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہو۔ ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، پھر ہم کس مہینے کو خوشی کا مہینہ مان سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ظالمانہ انداز میں ظالموں نے سفاکیت کے ساتھ شہید کیا ہے، تو جس بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے، اسی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حسین چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس لیے ان کی شہادت پر غم مناتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی شہادت پر سوگ کیوں نہیں منایا جاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی حضرت حسین کے والد بزرگوار تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت پر سوگ کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور ان سب کے نانا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اور آپ بھی شہید تھے، تو کیا ربیع الاول کے مہینے کو شہادت کا مہینہ قرار دے دیا جائے؟ یقیناً ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت سوگ کا سبب ہے، نہ غم کا ریزن ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک تمنا فرمائی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں ایک بار شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، اس طرح بار بار مجھے زندگی ملتی رہے اور بار بار مجھے شہید کیا جاتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا جو مقام ہے وہ عام طور پر کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ شہیدوں کا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو آپ مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں، ایسے ہی شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، ان کو زندہ سمجھا جائے۔ بہرحال محرم الحرام سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا
کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محرم کی 10 تاریخ کو خوشی کا دن قرار دے رہے ہیں اور شکرانے میں روزہ رکھنے کو مستحب قرار دے رہے ہیں۔ امت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے، تو پھر یہ سوگ کا مہینہ اور سوگ کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم الحرام میں تو بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی تو بھی محرم کی 10 تاریخ کو قائم ہوگی۔ بعض تاریخی حقائق کے مطابق یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے جو توبہ قبول فرمائی وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور ان کو جو دوبارہ زندگی ملی ہے وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ 40 یا 80 افراد کشتی میں سوار تھے اور 6 مہینے تک پانی میں وہ تیر رہے تھے، جب ان کی کشتی کو روکا گیا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رکی ہے، وہ بھی تاریخ اور صحیح قول کے مطابق محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ تو محرم کے مہینے میں تو بہت سارے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، خوشی کے واقعات پیش آئے ہیں، تو اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص قوم کی طرف سے، ایک مخصوص جماعت کی طرف سے اس مہینے کے اندر جو سوگ کو لازم کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے ہمارے مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا، نہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے کسی عمل سے ثابت ہے، نہ ہمارے بزرگان دین کے کسی طریقے سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم محرم کے مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ نہیں مانتے، بلکہ اس کے بالمقابل محرم کے مہینے کو خوشی کا مہینہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ شہادت بھی ایک بہت عظیم چیز ہے جو حضرت حسین کو حاصل ہوئی، لہٰذا اس بنیاد پر بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ باقی ایک مخصوص جماعت کی طرف سے جو اس مہینے میں جلوس کا، ماتموں کا اور طرح طرح کے خرافات اور بدعات کا انتظام کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بس اتنی بات ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک بنی بنائی خرافات اور رسم ہے۔ اس میں ہمارے لیے شریک ہونا، اس کو دیکھنا، اس سے خوش ہونا، ان کی محفلوں میں شریک ہونا قرآن کریم کے حکم کے مطابق ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ اس بدعات اور خرافات کا ارتکاب کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹ سننے والے بالکل ایسے ہیں جیسے رشوت کے کھانے والے، یعنی سننے والوں کو کرنے والوں کے برابر اللہ قرار دے رہا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو جتنا بڑا وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے سننے والے، اس کو دیکھنے والے، اس سے خوش ہونے والے بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہ تو اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھیں اور نہ اس مہینے کی بدعات و رسومات اور خرافات کے اندر شریک ہوں اور اس طرح کے کسی بھی خرافات میں شریک نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔